جوتے کا خانہ۔ لاہور کے ایک پرانے محلے کی تنگ گلیوں میں، جہاں ہر دیوار پر وقت کی ڈاڑیں بولتی تھیں، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں کلیم اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ عمر بامشکل 12 برس، مگر آنکھوں میں عمر سے بڑی سنجیدگی اور دل میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ۔ کلیم کے والد 1 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اماں جان کب سے بستر پر تھیں، کمزوری اور فاقے ان کی ہڈیوں تک جا پہنچے تھے۔ کلیم اسکول جاتا، واپس آ کر محلے کے درزی استاد رشید کی دکان پر کام کرتا اور شام کو اماں کی خدمت کرتا۔ رات کو موم بتی کی روشنی میں بیٹھ کر وہ پرانی کاپی پر اپنے خوابوں کے نقشے بناتا۔ یہ خواب کوئی بڑے محل یا گاڑی کے نہ تھے۔ کلیم چاہتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر ٹیچر بنے، غریب بچوں کو مفت پڑھائے اور ان کے لیے ایسا اسکول بنائے جہاں بچے جوتوں یا کپڑوں سے نہیں، ذہن اور کردار سے پہچانے جائیں۔ ایک دن اسکول میں صفائی اور لباس کا معائنہ ہوا۔ پرنسپل صاحب نے کلیم کے پھٹے پرانے جوتے دیکھے اور پوری کلاس کے سامنے سخت لہجے میں بولے، اس حال میں اسکول آتے ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں؟ جوتے بھی سیدھے نہیں اور خواب بھی اونچے۔ کلیم کی گردن جھک گئی۔ اس نے خاموشی سے جوتے اتار کر بیگ میں رکھ لیے۔ آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر زبان سے ایک حرف نہ نکلا۔ اگلے دن وہ اسکول نہیں گیا۔ آج چھٹی ہے اماں، کلیم نے جھوٹ بولا۔ 2 دن گزر گئے۔ استاد رشید نے غیر حاضری دیکھی تو دکان کے پیچھے اسے بیٹھا پایا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر اداسی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ رشید استاد سخت مزاج تھا، مگر دل میں نرمی کی ایک لہر تھی۔ سب کچھ سننے کے بعد وہ خاموشی سے بازار گیا اور کلیم کے لیے ایک نیا جوتے کا جوڑا لے آیا۔ کلیم کی آنکھوں میں پہلی بار ایک حقیقی چمک نظر آئی۔ اس نے جوتے سینے سے لگاتے ہوئے صرف ایک لفظ کہا، شکریہ۔ اگلے دن وہ اسکول جانے کے لیے تیار ہوا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بارش تھم چکی تھی، مگر زمین پر کیچڑ باقی تھا۔ کلیم تیز قدموں سے اسکول کی طرف جا رہا تھا کہ ایک چھوٹا بچہ گلی کے کنارے گڑھے میں پھسل گیا۔ کلیم نے جھٹ سے آگے بڑھ کر بچے کو بچایا، مگر خود توازن نہ رکھ سکا اور سڑک پر آ گرا۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا۔ ایک لمحے کا منظر، ایک عمر کا صدمہ۔ محلہ سوگوار تھا۔ استاد رشید ہاتھ میں وہی جوتے کا جوڑا لیے اسپتال پہنچا، مگر سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کلیم کا بیگ جب کھولا گیا تو اس میں صرف ایک کتاب تھی۔ آخری صفحے پر پینسل سے ایک جملہ لکھا تھا، کاش ایک دن ایسا اسکول ہو جہاں جوتے نہ دیکھے جائیں، بس خواب دیکھے جائیں۔ اختتام۔ کلیم چلا گیا، مگر اس کے لفظ وہ سوال چھوڑ گئے جو آج بھی ہمارے سماج کے ماتھے پر کلنگ کی طرح ثابت ہیں۔ غریبی جرم نہیں، مگر ہم اسے سزا کی شکل میں کیوں پیش کرتے ہیں؟ کاش ہر استاد، ہر والدین، ہر انسان یہ سمجھ پائے کہ بچوں کی عزت صرف اچھے جوتوں سے نہیں، بلکہ بڑے خوابوں سے جڑی ہوتی ہے۔